قرآن سے جوڑو، اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑو، آپ کے سامنے راستہ کھلے۔ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیں، سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیں۔ ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن لو۔ قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، یہ دونوں بے خطا ہستی ہیں۔ تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے۔ سارا قرآن 114 سورتیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی۔ قرآن نے قسمیں اٹھائیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی ہے، اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کی۔ پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پہلی قسم۔ دوسری آخری قسم ہے قرآن کی وَالْعَصْرِ، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے زمانے کی قسم۔ بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو۔ تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے، تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے۔ میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے، یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا، غرق ہو رہا۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا، کوئی بچنے کی امید؟ کہاں؟ چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے۔ جنت کا مل جانا کامیابی ہے، اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے۔ یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلے گا وہ کامیاب۔ ناکام کون ہے؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں۔ پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے۔ یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، امتحان ہے۔ اللہ نے یزید کو تخت دے دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہے اور یزید سے راضی ہے؟ جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو، اس کو 3 بر اعظم کی حکومت مل رہی ہے، تو ایک امتحان ہے۔ آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے۔ میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو تو رونے لگے۔ آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے بسیریوں پر بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں، آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال آپ نے کہا عمر، ان کے لیے دنیا میں ہمارے لیے آخرت میں۔ تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہے۔ ناکامی کیا ہے؟ جہنم۔ کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے، 4 کام کرنے والے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے۔ ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق کی دعوت دی۔ یہ تبلیغ کا کام، جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
कि अब कोई नबी नहीं आने वाला, लिहाजा एक दूसरे को तैयार करो, दुनिया तक जाओ, ये तुम्हारे ज़िम्मे है। ये नाकामी से निकलने का तीसरी शर्त। चौथा पेपर, वतवासौ बिस्सब्र, जिन्होंने सब्र की दावत दी, सब्र किया। मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, ये 4 ज़रूरी पेपर हैं अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी को हासिल करने के लिए। ये 4 ज़रूरी पर्चे हैं दुनिया और आखिरत की नाकामी से निकलने के लिए। वल असर, मुझे ज़माने की कसम, क्योंकि ज़माना गवाह है। ज़माने के अंदर फ़िरौन, हारून, हामान, शद्दाद डूबे, बर्बाद हुए, तबाह हुए। ज़माने की कसम। वल असर, मुझे असर के वक्त की कसम। ये क्यों कहा? ये एक मतलब बयान किया जाता है, वला असर के वक्त की कसम, कि असर के बाद दिन छुपने में टाइम थोड़ा रह जाता है, तो उस वक्त कारोबार में भी तेज़ी आती है, सफ़र में भी तेज़ी होती है, जल्दी घर पहुँचें, जल्दी घर पहुँचें। तो अल्लाह ताला एक इशारा फरमा रहे हैं, वाला असर, के तुम्हारे पास भी टाइम थोड़ा रह गया है। ये मेरी बात सुन के जल्दी से अमल कर लो, टाइम थोड़ा है, जल्दी से अमल करो, टाइम थोड़ा है। फिर ये सूरत उतरी अरबों में। अरबों में लड़ाई का माहौल है, डाका का माहौल है, कत्ल गारत का माहौल है। तो असर के करीब मुसाफिर काफिले तेज हो जाते थे कि जल्दी से किसी ठिकाने पहुंचे ताकि दुश्मन के हमले से महफूज हो जाएं। तो अल्लाह उस पस मंजर में फरमा रहा है, वल असर, टाइम थोड़ा है, शाम होने वाली है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, जल्दी से ये 4 काम सीखो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। ठीक हो गया। तीसरा मतलब, वल असर, असर कहते हैं निचोड़ को, खुलासे, निचोड़, असीर, जूस। जूस का काम क्या होता है? एक गिलास, ये गिलास है ना, आप इसमें एक आम रखो तो अंदर नहीं जाएगा, यही अटक जाएगा। और इसी में 2 आम का रस निकालो तो इसमें आ जाएगा। ठीक, इसमें अब 1 किन्नू डालो, अंदर नहीं जाएगा। इसी में 3 किन्नू को निचोड़ो तो इसके अंदर उसका रस आ जाएगा। असीर, निचोड़ निकालना, निचोड़ निकालना। तो मेरा अल्लाह कह रहा है कि तुम 114 सूरतें हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, 6000 से ऊपर आयत है, तुम नहीं पढ़ते हो, तो मैं तुम्हें सारे कुरान का निचोड़ निकाल कर, जूस निकाल कर 3 आयात में पेश करता हूँ। मुझे इस कुरान के खुलासे की कसम, अपने रब की बात मान लो, इतना बड़ा नुकसान होगा। बहुत खूबसूरत मतलब बनता है। तो पहली शर्त है ईमान। ईमान की शर्त लगाने से काफिर हमेशा के लिए नाकाम होगा। अमल की शर्त लगाने से ईमान वाले नाकाम हो गए। ये नाकामी क्या है? सीधे जन्नत में नहीं जाएंगे, वाया जहन्नम, अकेला जिसे चाहे माफ करे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने हज्जाज बिन यूसुफ को देखा जहन्नुम में जल रहा है, तो क्या हाल है का जो देख रहे हो, देख रहे हो, बस अब तो सिर्फ कलमे की आस पे पड़ा हूं कि कभी तो जहन्नुम से निकलूंगा। तो ये अल्लाह का काम। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की मैयत को कब्र के करीब किया गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया का बादशाह, तो उसकी बॉडी हिलने लगी। तो उसके बेटों ने कहा हमारा अब्बा जिंदा है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया जिंदा नहीं है, अज़ाब कब्र जल्दी शुरू हो गया, इसको जल्दी से दफन। तो ये मेरे अल्लाह का कानून है। ईमान है, अमल साले नहीं है तो जहन्नुम से होकर जन्नत में जाएगा। अमल साले है, वतवासौ बिल हक, तबलीग का काम नहीं है, दावत का काम नहीं है। तो अब नाकामी का क्या मतलब है? अब आधी कामयाबी आधी नाकामी है। वो ये नाकामी क्या है कि जन्नत में जाएगा, जहन्नम में नहीं जाएगा, लेकिन बड़े दर्जात से महरूम हो जाएगा, बड़े दर्जात से महरूम हो जाएगा। ऊंचे दर्जात के लिए तीसरे पेपर को लेना जरूरी है, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिल सब्र। चौथा पेपर साथ लगाया कि सब्र, अगर चौथी शर्त नहीं है तो फिर नाकामी क्या है? चौथी शर्त अगर नहीं, फिर नाकामी क्या? ईमान भी है, अमल भी है, तबलीग भी है, सब्र कोई नहीं है, तो फिर नाकामी क्या है? उसकी एक मिसाल देता हूं, उससे आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। 20 टीमें मैदान में उतरती, तो वो लड़ते 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 2 रह जाती। ये दोनों बराबर होती हैं, आगे तकदीर चलती है, तकदीर चलती है।
کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یہ بڑے بڑے کھیل ہیں، آخر میں آخری دو ٹیمیں ایک دوسرے کے برابر کی ہوتی ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ، ان میں ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے، ہارنے والے کو یہ اعزاز ہے کہ وہ سیکنڈ ہے، پوری دنیا کی سیکنڈ ٹیم ہے، کبھی ان کو خوش ہوتے دیکھو روندے ہی پہ ہوندے، انہوں نے ملک والے بھی رو رہے ہوندے تو آپ بھی میدان جو روندے پہ ہوندے، ان کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہم سیکنڈ آئے، ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ ٹرافی نکل گئی، ٹرافی، چوتھی شرط ٹرافی ہے، ٹرافی اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہے، ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر، یہ 4 باتیں لازمی پیپر، آپ کے بھی لازمی پیپر کچھ ہوتے ہیں جن کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ 33 نمبر والا بتا دوں، 33 نمبر ہوتا ہے کہ تسلی ہو، خوف نہ شاید کہ بھئی ہم تو ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں، ہم کیا کریں، نہیں میں 33 نمبر بتا دیتا ہوں، اس سے نیچے نہ جاؤ۔ میں نے 7ویں میں نا فارسی رکھی، فارسی نا جو آپشنل مضمون ہوتا ہے، چونکہ اس کو ٹیچر تھے بوڑھے سے، نہ کچھ اپنا نہ کچھ نہ فارسی، تو زیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے نمبر آئے 7، 100 میں سے 7 نمبر، میں پڑھتا ہی مجھے بلایا طارق جمیل، جی سر ادھر آئیے، تو وہ یہاں بیٹھے تھے چیئر پر، میں یہاں کھڑا تھا، تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑ اور آپ کے ماشاءاللہ 7 نمبر آئے ہیں، تو آپ 0 خود لگا لیں تو انشاءاللہ 70/100 ہو جائیں گے، تو وہ 7 کم نہ کرو، 33 نمبر میں 10 دینا۔ تو میرے نبی پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے اپنی امت کے کمزوروں کو بھی لیا، اوپر صدیق بھی موجود ہے، تو میرے نبی نے کہا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مومن، اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے تجھے پریشانی ہو تو تم ایمان والا ہے، اگر نیکی کر کے خوش ہو ہے اور گناہ کر کے پریشان ہے تو تو ایمان والا ہے، ایمان والا ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے آگے پھر مائنس کام شروع ہو جاتا ہے کہ نہ نیکی کا شوق ہو، نہ گناہ ہو، نہ ڈر ہو، نہ ندامت ہو، نہ پشیمانی ہو، تو پھر یہ انسانوں سے نکل کر جانوروں میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس درجے کا ایمان کہ ہم بشر ہیں، جب گناہ ہو توبہ کرو اللہ معاف کرو، جب خطا ہو توبہ کرو اللہ معاف کرو، معاف کرنے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند معاف کرنا ہے، کہ بندے کا توبہ کرنا اللہ کو معاف کرنا، بندے کا توبہ کرنا اللہ کو معاف کرنا۔ تو ایمان کا اگر یہ درجہ مل گیا ہے اور اس میں ندامت کا آنسو شامل ہے تو پریشانی کی بات ہی نہیں۔